نظر بد کے بارے میں آپ کی خدمت میں 5 باتیں پیش کروں گا۔ پہلی بات، العین حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظر بد یہ برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ دوسری بات، لو کان سابق القدر لسبقہ العین، اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو نظر بد ہوتی۔ دوسری حدیث۔ تیسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ قیامت کے نزدیک اونٹ اور نوجوان اکثر قبروں میں جائیں گے تو نظر بد کی وجہ سے جائیں گے۔ چوتھی بات، ضروری نہیں کہ نظر لگانے والے دوسرے ہو سکتے ہیں، اپنی بھی انسان کی نظر بچوں کو لگ سکتی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ جب باغ میں گئے ہیں تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ نے کیوں نہیں کہا؟ تو جب بھی کوئی چیز اچھی لگے تو کیا کہنا چاہیے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، عامر صحابی، اس وقت انداز زندگی ایسا ہی تھا، سادگی والا۔ ایک شخص غسل کر کے آیا، صرف اس کے کندھے نظر آ رہے تھے، تو ایک شخص نے صرف یہ کہا اوئے کیا کمال کی جوانی ہے، وہ وہاں ہی گر گئے۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا عَلَى مَا يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ لفظ کیا بولے ہیں؟ قتل کرتا ہے۔ تم نے یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ تو نظر بد جو ہے والدین کی بھی لگ سکتی ہے، نظر بد کسی اور کی بھی لگ سکتی ہے۔ اس لیے چوتھا کام یہ کرنا چاہیے ان 3 باتوں کے بعد، صبح اور شام وہ دعا پڑھ کے اپنے بچوں کو دم کریں جو دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور اسحاق دونوں کو دم کیا کرتے تھے، اور وہی دعا جو ہے وہ جبریل امین نے آ کے اللہ کے رسول کو بتائی جب حسن و حسین جو جنت کے شہزادے ہیں، جب وہ دونوں بیمار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو جبریل امین تشریف لائے، پوچھا کہ آج آپ پریشان ہیں؟ فرمایا یہ دونوں میرے پھول بیمار ہیں، حسن و حسین۔ تو جبریل امین نے فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھ کے ان کو دم کیجئے، اور دعا کے الفاظ کیا ہے؟ اعیذکما، چونکہ وہ 2 تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہام ومن کل عین لامہ۔ یہ 3 کلمات پڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو دم کیا، فقام یلعبان، وہ دونوں جو بیمار تھے اٹھے اور کھیلنے لگ گئے۔ 5ویں بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، ہر نماز کے بعد 2 سورتیں جو سورۃ الفلق ہے اور سورۃ الناس، اس کو پڑھنا نہ بھولیے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاة، ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں پڑھنے کی مجھے انہوں نے حکم دیا۔ جو شخص یہ سورتیں پڑھتا ہے وہ نظر بد سے بھی بچ جاتا ہے، اور جادو جیسے اس طرح کے مذموم فعل سے بھی رب تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے۔ اور ایک دعا جو آپ کو یاد ہوگی جس کو دم جبریل کا نام دیا جاتا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، جبریل امین آئے اور آ کے کہتے ہیں یا محمد اشتکیت، آپ بیمار ہیں؟ قال نعم، جی ہاں۔ تو جبریل امین نے کون سے الفاظ پڑھ کے دم کیا؟ بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کا نام لے کے آپ کو دم کرتا ہوں۔ من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے۔ من شر کل نفس، ہر نفس کی شرارت سے۔ او عین حاسد،
ہر حاسد کی نظر سے بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کا نام کے ساتھ دم کرتا ہوں، واللہ یشفیک، اور اللہ ہی آپ کو شفا دینے والے ہیں۔ یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور صبح و شام بچوں کو دم کرنا چاہیے۔